لیکن جو میرے پاس رپورٹ ہے اس کے مطابق گوگی بٹ کو گرفتار نہیں کیا۔ پولیس نے اس کیس کے حوالے سے خاصی کامیابیاں سمیٹ لی۔ السلام علیکم، میں ہوں زبیر اوان۔ ناظرین، اس وقت مختلف جگہوں پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ جاوید بٹ صاحب کا جو قاتل شوٹر تھا وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ جاوید بٹ صاحب ٹیفی بٹ کے بہنوئی ہیں جنہیں کچھ دن قبل فائر مار کر ایک معروف شاہراہ کے اوپر بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اب ٹیفی بٹ کی جو دشمنی ہے وہ امیر بلاج ٹیپو لوگوں کے ساتھ چلتی آ رہی ہے بڑی عرصہ دراز سے۔ تو سینئر صحافی ہیں خرم پاشا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے اب پولیس کے اندر بھی اور یہ جو دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑے گہرے روابط ہیں، یہ ان کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں۔ ان سے 3-4 سوالات ہیں جو کہ آپ لوگوں کے بھی ذہن میں تھے، ان کا جواب لینے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ کیا واقعی جاوید بٹ صاحب کا جو قاتل تھا وہ گرفتار ہو گیا؟ میں اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، کیونکہ ایک چیز کو آپ سب لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا ہی ایک سینسٹیو معاملات چل رہے ہیں اور اس میں ہمیں بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم تک ضرور ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بیفور ٹائم کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اس سے کیس کی جو تفتیش چل رہی ہے اس پر بھی معاملات اثر انداز ہوتے ہیں۔ جہاں تک رہی بات جاوید بٹ کے شوٹر کی گرفتاری کا معاملہ ہے، چل بھی رہی ہیں خبریں، نام بھی سامنے آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے شمالی علاقہ جات سے گرفتار کر لیا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ میں اس حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ جو معلومات میرے پاس ہیں، بغیر کوئی نام لیے میں اشارتاً بات کروں گا کہ پولیس نے اس کیس کے حوالے سے خاصی کامیابیاں سمیٹ لی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اس پریس کانفرنس کا انتظار کرنا چاہیے جو پولیس حکام کی طرف سے کی جائے گی، اور جس میں تمام معاملات کی تفصیلات بتائی جائے گی اور ہر چیز کو کلیئر کیا جائے گا کہ یہ قتل کس نے کروایا، کون شوٹر تھا، کیا تھا۔ تو اس کے لیے تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے، زیادہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ پولیس نے کافی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اس وقت۔ اچھا، میں نے شاہد چودھری صاحب کا انٹرویو کیا تھا جس میں انہوں نے بڑا پکا کہا تھا کہ جو گوگی بٹ صاحب ہیں انہیں ان کے سورسز کے مطابق گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب چونکہ آپ کے بھی ماشاءاللہ بڑے گہرے تعلقات ہیں، آپ پہلے بھی بڑی بڑی خبریں نکال کر لائے ہیں۔ نہیں، میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں، اور جہاں تک میری معلومات ہیں، ہر بندے کا اپنا اپنا سورس ہوتا ہے۔ اگر شاہد چودھری صاحب نے بات کی ہے تو انہوں نے اپنے سورسز کی رپورٹ پہ کی ہوگی، لیکن جو میرے پاس رپورٹ ہے اس کے مطابق گوگی بٹ کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اچھا، اس پورے کیس کے اندر ایک نیا کردار سامنے آیا، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں وہ پرانا ہو، میاں بلال۔ اس کے متعلق بہت سارے لوگ ہیں وہ چہ مگوئیاں کر رہے ہیں کہ اسے پراپر لانچ کیا گیا یا پھر کسی کی طرف سے سامنے لایا گیا کہ تم نے یہ مخصوص باتیں کرنی ہیں۔ اس میں کتنی سچائی ہے، یا پھر یہ کون سی شخصیت ہے؟ میاں بلال میرے لیے بھی ایک نیا کریکٹر ہے، اور میرا ان سے انٹرویو بھی ہوا ہے، کافی ڈسکشن بھی ہوئی ہے، اور میں نے کافی ان کو آبزرو کرنے کی کوشش بھی کی، سوال و جواب میں بھی، آن کیمرہ بھی، آف کیمرہ بھی۔ اس میں جو چیز سامنے آئی تھی وہ کریکٹر ایک دم اس لیے سامنے آیا کہ ٹیفی بٹ کی جو گفتگو ہوئی، شاہد چودھری کے صاحب کے جو ایک انٹرویو میں گفتگو ہوئی تھی، اس میں انہوں نے مینشن کیا تھا کہ یہ صلح ہونے والی تھی، لیکن اس میں کیسر بٹ نے جو ہے وہ ایک بات کی تھی کہ پائے نے صلح نہ کرنا ہے، منافقاں دی صلح ہونی ہے، تو جس کی وجہ سے میں پیچھے ہو گیا تھا۔ اور اس میں انہوں نے 2 بندے نامینیٹ کر دیے کہ یہ لوگ اس میں گواہ ہیں، ایک میں ایک کریکٹر میاں بلال اور ایک نعیم شاہ۔ ابھی میں نعیم شاہ کو بھی پورا نہیں جانتا، لیکن اتنی معلومات ہے کہ جو بسین گروپ اور لکھو ڈیر گروپ اور ٹیپو ٹرکاں والا گروپ میں جو ماضی میں ایک بہت بڑی صلح ہوئی تھی، اس میں بھی نعیم شاہ اور میاں بلال کا ایک کردار تھا، اور یہ لوگ کافی ایکٹیو تھے۔ اور اس کے بعد اسی طرح بلاج ٹیپو گروپ اور ٹیفی بٹ گروپ کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھی یہ دونوں افراد خاصے متحرک تھے۔ اب چونکہ انہوں نے ان کا نام مینشن کر دیا، انہوں نے کہا ان سے آپ حلف لے کے پوچھیں، تو مین وائل میاں بلال ایک ٹی وی چینل پہ ان کا انٹرویو بھی چل گیا جس میں انہوں نے خاصے انکشافات کیے اور ٹیفی بٹ کے اس بیان کی تائید کی کہ یہ واقعی کیسر بٹ نے الفاظ بولے تھے۔ اسی خبر کی تلاش میں بھی ان تک جا پہنچا تھا، اور جو میرے ساتھ باتیں ہوئی تھیں وہ اپنے موقف پر قائم تھے، اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں قرآن پہ حلف دے کے یہ بات کرتا ہوں، میرے سے آپ حلف لے لیں۔ میں نے کہا جی میں نے ایسے حلف والی بات تو نہیں کرنی، نہ اللہ معاف کرے میں نے قرآن مجید کو بیچ میں لانا ہے، ہم بڑے گنہگار لوگ ہیں اور یہ چیز میرے لیے مناسب نہیں ہے، آپ نے جو بات کرنی ہے آپ کریں۔ لیکن مین وائل اس سے پہلے ایک اور چینل پہ بھی ہمارے بھائی ہیں علی رضا شرازی صاحب،
ان کے بھی چینل پہ انہوں نے باقاعدہ قرآن پہ حلف دے کے اس بات کی تصدیق کی. اب دیکھیں اگر ایک شخص قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کر رہا ہے تو وہ پھر اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. بالکل. اس کے جھوٹ سچ کا فیصلہ نہ آپ نے کرنا نہ میں نے. اب وہ براہ راست اس کا معاملہ جو ہے نا وہ رب جانے اور وہ جانے. اگر وہ سچ بول رہا ہے ٹھیک ہے, اگر وہ جھوٹ بولے گا تو پھر خدا تو دیکھ ہی رہا ہے. تو اس میں پھر لیکن جو چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں اس شخص میں بیٹھ کے, وہ دونوں فیملیوں کے ساتھ بڑا نا لائل ہے, اور اسے اس بات کی تکلیف بھی ہے کہ صلح نہ ہوئی, اسے اس بات کی تکلیف بھی ہے کہ یہ قتل و غارت جو ہو رہی ہے وہ برابر, یعنی کہ اگر اسے امیر بلاش ٹیپو کے قتل کا افسوس اور دکھ ہے تو اتنا ہی دکھ اسے جاوید بھٹ کے قتل کا بھی ہے. اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے, اس کا اصل تعلق جو ہے, اصل تعلق ایک پرانا تعلق کیسر بٹ کے ساتھ ہے. امیر بلاش ٹیپو پلس ٹیفی بٹ گروپ کے ساتھ وہ تقریباً کوئی 3 مہینے اٹیچ رہا ہے, اور کیسر بٹ کے ساتھ ان کی 20 سے 22 24 سال اتنی مطلب ان کی پرانی دوستی ہے. اور اس سارے معاملے میں جو کیسر بٹ کے بڑے بھائی ہیں اسرار بٹ, ان کے بارے میں وہ بڑی پازیٹیو باتیں کر رہا ہے. اور ان کہتا ہے, میں حلفاً کہتا ہوں کہ اسرار بٹ نے کوئی ایسی بات نہیں کی, وہ بڑی اچھی باتیں کی تھیں, اور اسرار بٹ بھی صلح کی طرف جانے میں بڑے وہ پرجوش بھی تھے اور متحرک بھی تھے. لیکن یہ ایک بات کر کے انہوں نے جو کیسر بٹ کے حوالے سے بھی, اس کے بعد جو ان کی گاڑی میں بھی گفتگو ہوئی وہ بھی انہوں نے میری انٹرویو میں بیان کر دی ہے. تو اب ان چیزوں کو کلیئر کرنا کیسر بٹ کا کام ہے. ان کا ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں وہ چیز کو نہیں مان رہے. اچھا, اب آپ چونکہ ہمیں پتہ چلا کہ صلح کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا آپ کی کیسر بٹ سے یہ جو جملہ ہے منافقت والا, اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے کہ بھائی جان آپ کا یہ والی جو آپ نے بات کی تھی اس کا مقصد کیا تھا, آپ نے کس سینس میں بات کی؟ کیسر بٹ کے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں ہے, لہذا اگر میرا کوئی رابطہ ہوتا یا میرے سے کوئی بات ہوتی تو میں ضرور بتاتا. میرا کوئی رابطہ دور تک نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ خود ایک اب اس وقت پولیس کو مطلوب ملزم ہے, تو لہٰذا وہ خود سب سے کٹ آف ہے. اور آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ویڈیو بیانی وہ اپنا بھیج دیتے ہیں, نہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی بات میری ایسی ہوئی. اگر ہوتی تو میں ضرور بتاتا کہ ان کا موقف کیا ہے. اس کیس کا کیا اینڈ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کیس کا آپ اینڈ کی بات کر رہے ہیں, اینڈ بہت خوفناک ہے, بہت خطرناک کی طرف یہ دشمنی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں امن کی بات کر رہا ہوں, میں صلح کی بات کر رہا ہوں کہ آنے والے حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے, اس میں مزید نقصانات کا اندیشہ ہے. تو یہ ان نقصانات کے اندیشوں کے پیش نظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں ہم سب کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں بھی کوئی ایسا پروگرام یا کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے کوئی انتشار پیدا ہو, جس سے اس لڑائی میں مزید آگ بڑھ گئی. تو ہم امن کی بات کرتے ہیں, اور آپ کے چینل کی وساطت سے بھی میں بات کروں گا کہ ہم سب لوگوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دشمنی کی آگ کو بھڑکانے کی بجائے اس کو ٹھنڈا کرنے میں ہمارے سے جو کردار ادا ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کسی نہ کسی ایک کو تو آگے بڑھنا تھا, اسے قدم بڑھانا تھا, اس دشمنی کو ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کرنا تھا. تو خرم پاشا صاحب نے کچھ لوگوں کے ہمراہ مل کر یہ بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے. تو ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے. آپ نے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اس دشمنی کو جو کہ عرصہ دراز سے چلتی آ رہی ہے, جس کی وجہ سے اتنے لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے. اب اس کو ختم ہونا چاہیے. اور خاص کر خود وہ لوگ, تیفی بٹ بڑا نام ہے, گوگی بٹ, اسرار بٹ, کیسر بٹ, جو امیر بلاج کے دیگر بھائی ہیں, یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. اب انہیں خود سوچنا چاہیے کہ اس دشمنی کو کیسے ختم کرنا ہے. تو اللہ پاک آپ کے ہمارے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.